محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وقال الله تعالى: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سبح لغير الله وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ. إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہم پر فضل فرمایا، احسان فرمایا، اپنی ذات کی پہچان، معرفت عطا فرمائی، عقیدہ توحید کے ساتھ وابستہ فرمایا، عرب ہا عرب انسانوں سے ممتاز فرمایا، اور جس نے ہمیں عقیدہ توحید کی محبت عطا فرمائی، اس سے دعا اور درخواست ہے ہماری زندگی کا آخری سانس بھی اسی عقیدے کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے گزرے. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
گزشتہ اتوار کو عید کے روز جڑا والا میں ایک بڑا ہی تکلیف دہ اذیت ناک منظر سامنے آیا۔ دو نوجوان اہل حق اہل توحید کو عید کے روز قتل کر دیا جاتا ہے، اور ان کا قصور یہ تھا مارنے والوں کی نگاہ میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی شرک کرنے والے کی قربانی قبول نہیں ہوگی، غیر اللہ کے نام پر قربان کیا جانے والا کوئی جانور اور کوئی نذر و نیاز قبول نہیں ہوگی۔ اس عقیدے کی پاداش میں اور اس نظریے کے اظہار پر دو باریش مومن نوجوان مسلمان کا قتل کیا جاتا ہے۔ ان کے اوپر بیٹھ کر ان کے سروں میں گولیاں ماری جاتی ہیں۔ پاکستان کے آئین قانون کو چیلنج کیا جاتا ہے، امن و امان کو داؤ پہ لگایا جاتا ہے، جس کے رد عمل میں جماعت اور جماعت کے اکابرین متحرک ہوتے ہیں۔ ان قاتلوں کی گرفتاری کے لیے، ان کے پش پناہوں کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ ایک دو روز پہلے پولیس کا یہ دعویٰ سامنے آتا ہے کہ انہوں نے اکثر قاتل پکڑ لیے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں سامنے نہیں لایا جا رہا، اور یہ واضح نہیں ہے کہ جو دعویٰ پولیس کرتی ہے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے۔ اس دوران ابتسام الہی ظہیر صاحب احباب کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، مولانا عبدالرشید حجازی صاحب وہاں جاتے ہیں اور اس خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور نہ صرف وہ بلکہ پوری دنیا میں سے اہل اللہ اہل الحق اس خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ بنیادی طور پر انتہائی متحرک نوجوان جس نے اللہ کا گھر بنانے کے لیے یہ ساری دشمنی مول لی ہے، شاہد منج صاحب، اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ شخص وہاں نہ صرف اپنے گاؤں میں بلکہ آس پاس کے تمام علاقے میں توحید کے حوالے سے بڑی غیرت کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ جہاں یہ قتل ناحق ہے اور ظلم پر مبنی ہے، وہیں پر یہ اہل السنہ کے لیے بہت بڑے سوال چھوڑ گیا ہے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کیا کی ہے۔ وہ اپنے عقیدے کے لیے، ایک باطل عقیدے کے لیے تو غیرت مند ثابت ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کے لیے غیرت مند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے اپنے خطبہ میں تلاوت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کا اس قدر تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ یا مرکز توحید کو قرار دیا ہے۔
اور جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حق کے حوالے سے کہ اس کے ساتھ کسی کو کسی بھی طرح سے نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ اختیار میں، نہ ذات میں کسی طرح سے کوئی شریک گوارا نہیں ہے، اور بخشش کے اعتبار سے بھی اس نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، لیکن ایک جرم ایسا ہے جس پر اس نے فرمایا کہ وہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا، یہ شرک ہے۔ اور کوئی کیسے معاف کر سکتا ہے؟ آپ دنیا میں شراکت داری اپنے حساس معاملات میں نہ برداشت نہیں کرتے، تو اللہ تو زیادہ غیرت والا ہے، اللہ تو زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ قرآن مجید کے سوال اپنی جگہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن اگر پوری کتاب کا تعارف عقیدے کے اعتبار سے کیا جائے کہ وہ کون سا عقیدہ ہے جس کے اظہار کے لیے اللہ نے اتنی بڑی کتاب نازل فرمائی، ایسا بڑا کلام نازل فرمایا، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ توحید ہے۔ انبیاء بھی اسی لیے آئے، تمام امثال بھی اسی لیے بیان کی گئیں، حتیٰ کہ قیامت بھی اصل میں اللہ کے اس حق کو ماپنے، جانچنے اور پرکھنے کے لیے اللہ نے قیامت کو قائم کیا۔ ترازو اس لیے قائم ہوگا کہ کون اس کی توحید کے تقاضوں کو مانتے ہوئے آیا ہے اور کون اس کے مخالف کھڑا تھا۔ جو اتنا بڑا حق ہے اور جس کے لیے یہ جو راستہ ہمارے بھائی شاہد منج نے اختیار فرمایا، ارشد ڈوگر نے اختیار فرمایا، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، نہ ہی آخری مرتبہ ہے۔ اہل باطل ہمیشہ سے ایک ہی ان کا ہتھ کنڈا یا ایک ہی ان کی سب سے بڑی چاہت رہی کہ کسی طرح سے توحید کے حق میں بولنے والی زبان کو بند کروا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور اس سے تو نبی گزرے، انبیاء کی نسلیں اس پر قربان ہوئیں، اور یہ وہ حق ہے اللہ کا کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ سے کہا تھا، اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُتِلْتَ اور حُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اگرچہ تجھے زندہ جلا دیا جائے۔ اور یہ وہ حق ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس توحید ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالی نے نبی پاک سے پوچھا تھا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، امام کائنات سے سوال کیا تھا اللہ کے رسول، وہ کون خوش نصیب ہے جو گناہگار ہونے کے باوجود آپ کی سفارش کے حق سے بہرہ مند ہوں گے، آپ کی سفارش جن کے نصیب میں آ جائے گی، وہ کلیہ قاعدہ کیا ہے، وہ ضابطہ اصول کیا ہے، وہ پیمانہ معیار کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کی سفارش کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا، اسعد الناس بشفاعتی، میری سفارش حاصل کرنے والے خوش نصیب وہ ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جنہوں نے یہ کہہ دیا، یہ مان لیا، یہ اعتراف کیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور ایسے کہا خالصا من قلبی، کہ اپنے دل کے ہر گوشے سے اس کی گواہی دے دی، اپنے دل کی شہادت سے اس پر یقین کو ثبت کیا، اللہ کی توحید پر اعتبار کیا، جتنے بھی ان کے گناہ ہوئے۔ ایک دوسری حدیث کہتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، شفاعتی لامتی الکبائر، میری امت کے کبیرہ مجرم، کبیرہ گناہگار، بڑے بڑے مظالم اپنی جانوں پہ ڈھانے والے بھی بالآخر میری سفارش کا حق پا لیں گے، لیکن معیار اور میرٹ یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے دغاباز اور خائن نہ ہوں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ غیر اللہ کے نام کی قربانی جائز ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ بھی کسی کے لیے چڑھاوا جائز ہے، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی کسی کے لیے نظر و نیاز جائز اور درست ہے، وہ اپنی توحید کے لیے کوئی دلیل رسول اللہ سے لا دیں، یا پھر اس فرمان کو سنیے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ فتویٰ کسی اسد اللہ فاروقی کا نہیں ہے، یہ جڑا والا کے کسی اہل حدیث عالم کا نہیں ہے، یہ لاہور کے کسی خطیب کا نہیں ہے، یہ پیارے نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے، جن کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے۔ مجھے آپ کے اور تمہارے عقیدے کا علم نہیں کہ تم نے اس میں بھی کوئی ڈنڈی مارنا شروع کر دی ہے کہ نہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی تب تک اپنی زبان کو حرکت، نئی زبان سے پہلے ہونٹ کھلتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت نہیں دیتے جب تک کہ آسمان سے اشارہ نہیں ہوتا، جب تک کہ آسمان سے پیغام نہیں آتا، جب تک کہ آسمان سے کلام نہیں آتا، جب تک کہ آسمان سے اجازت نہیں ملتی، جب تک اللہ اپنے نبی کو کسی عقیدے کا اظہار کرنے کا حکم نہ دے، کسی حکم کے پرچار کا حکم نہ دے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر، لعن اللہ، کیا فرمائے؟ جاگ کے بیٹھیں اور غور سے سنیں، اس عقیدے پر، اس نظریے پر دو معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا، اور دندناتے پھرتے ہیں قاتل، اور یہاں بھی کئی ایک پر تول رہے ہوں گے۔ ہم بھی اسی عقیدے کا اظہار کرنے والے کہ وہ شخص جو جان بوجھ کر شرک کرتا ہے، جو جان بوجھ کر شرک کا عقیدہ اختیار کرتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، وہ چاہے ایک جانور ذبح کرے یا ہزاروں، اس کی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصول نازل فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ اور متقین کون ہوتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ دوست کون ہیں؟ اگلی آیت واضح کر دیتی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو اللہ پر ثابت قدمی سے استقلال اور استقامت والا ایمان رکھتے ہیں، اور جو تقوی والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو توحید والا ہے، جو توحید والا نہیں، اللہ کی قسم ہے اس میں کوئی گناہ بھی نہ ہو، وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی جرم نہ کرتا ہو، وہ باقی تمام اعمال نیکیوں کے کرتا ہو، لیکن توحید کا پکا نہ ہو، متقی ہو سکتا؟ اس لیے یہ پہلی بنیاد ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں لعن اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے۔ عدم قبولیت یا قبولیت کی بحث ہی نہیں، قبول ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ ہی نہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی کے لیے ذبح کرے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ بتلاؤ، فتویٰ لگاؤ رسول اللہ پہ، لگاؤ، ہمت کرو، کسی امام کا نام لے کر نبی پاک پر بھی فتویٰ جڑ دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر، اور مسلم شریف کی روایت، کائنات میں قرآن مجید کے بعد دو کتابیں اہل السنہ کے تمام طبقات کے ہاں معتبر مستند، اس میں سے صحیح روایت لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ اس شخص پر لعنت فرمائے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہو، جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کسی اور کے لیے، کسی اور کے نام پر بھی چڑھاوا چڑھا دوں تو پھر بھی جائز، جو یہ سمجھتا ہو
جو یہ دعویٰ کرتا ہو، یہ نعرہ لگاتا ہو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رتی بھر بھی گنجائش رکھتا ہو، مار دو، تم سب کو بھی مار دو، تو اللہ کی قسم یہ عقیدہ ختم نہیں ہوگا۔ تم اتنے غالب آ جاؤ کہ کائنات میں کوئی ایک بھی حق والا نہ رہے، تب بھی مار ڈالنے سے تمہارا یہ عقیدہ درست ہو سکتا؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگلی بات فرمائی ولعن اللہ من آوى محدثا، اس آدمی پر بھی لعنت، اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنت جو کسی بدعتی کو پناہ ہی دے دے۔ بدعتی ہونا کتنا بڑا کام ہوگا، بدعت کرنے والے کی حیثیت کیا ہوگی کہ جہاں اللہ کے نبی بدعتی کو پناہ دینے والے پر بھی لعنت کر رہے ہوں۔ اپنے بارے میں غور کرو، خانہ ساز فیکٹریاں لگا کر دین بنانے والوں، اپنی مرضی کا دین گھڑنے والوں، تم ایک شاہد منج نہیں، پوری دنیا سے اہل حق کو مٹا دو، تب بھی عقیدہ حق نہیں مٹے گا، کیونکہ خیر کے آخری زمانے تک نہ قرآن کو زوال ہے، نہ نبی کے ساتھیوں کو زوال ہے، نہ سلسلہ الذہبیہ کو زوال ہے۔ یہ سلسلہ قیامت کی اس گھڑی تک قائم رہے گا جب تک صرف شر نہ آ جائے۔ جب صرف اشرار ہوں گے تمہاری طرح کے، پھر تم جو چاہے عقیدہ بنا لینا، کیونکہ تمہارے جیسے عقیدے پر اللہ کے عذاب نے آنا ہے۔ تمہارے جیسے ماننے والے جب ہو گئے تب اللہ کی قیامت کا دن طلوع ہونا ہے۔ جب تک ایک بھی توحید والا رہا، ہم تمہاری بھی ضمانت ہیں، ہم تمہاری بھی بقا ہیں۔ ہم رہے تو یہ دنیا رہے گی، ہم رہے تو یہ کائنات رہے گی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کو ماننے والا جب ایک بھی نہ رہا، سب تیرے جیسے ہو گئے، عرش عظیم والے کی قسم ہے اسی دن قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ لعن اللہ من آوى محدثا، تیسری لعنت میرے نبی نے فرمائی لعن اللہ من لعن والدیہ، اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنت جو اپنے والدین کو لعنت کرتا ہو۔ اور چوتھی لعنت فرمائی ولعن اللہ من غیر المنار، وہ آدمی جو زمین کے نشان مٹائے، کسی کی زمین کا نشان مٹا کر اس کو خلط ملط کرنے والا، کسی کے زمین کے نشان کو مٹا کر اس میں الجھن پیدا کرنے والا، اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ پراپرٹی ڈیلرز بیٹھے ہیں، غور سے میری بات کو سن لو، اس لیے کہ ایک ایک غلطی ایسی، اور سب سے پہلی چیز کیا؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے سوا کسی کو راضی کرنے کے لیے نام لوں، لاؤ قاتلوں کو ہمارے پیچھے بھی لگا دو، نام لوں، کسی نے علی حجویری کے نام کا ذبح کیا تو حرام، کسی نے اجمیر والوں کے نام کا ذبح کیا تو حرام۔ جاؤ، ہم کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، رب کے قرآن کو شاہد بنا کر پیارے مصطفیٰ کے فرمان کی دلیل سے کہتے ہیں لعن اللہ، لعن اللہ، بولو لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اللہ کی قسم، توحید والا جب بھی جان دیتا ہے اس کے پیچھے اللہ توحید کو زندہ کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو یاد نہ رہے تو یاد کرو قتل اصحاب الاخدود، ان خندق والوں کو یاد کرو جن کے ایک چھوٹے سے بچے عبداللہ بن تامر رحمہ اللہ تعالی نے پوری قوم کے سامنے اپنی قربانی پیش کر کے، جو نہ دریا میں پھینکنے سے مرتا ہے، نہ پہاڑ سے گرانے سے مرتا ہے، اللہ نے اس کو دلیل بنا دیا، برہان بنا دیا توحید کی۔ وہ خود اس ظالم فاسق بادشاہ سے کہتا ہے میرے طرف سے تیر لو، لوگوں کو جمع کرو، میرے گلے پر تیر مارو اور کہو بِاسْمِ رَبِّكَ هَٰذَا الْغُلَامِ، اس لڑکے کے رب کے نام سے پھر میں مروں گا۔ اس نے سمجھا توحید والے سے جان چھڑانے کے لیے اس کی ترکیب پر ہی عمل کر لوں، اس نے ترکیب پر عمل کیا، پوری قوم کو جمع کیا، دیکھو میں اس کو کیسے مارتا ہوں۔
اور جب اسی رب کے نام سے تیر چلایا جو اس لڑکے کا رب، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو اس ظالم کا بھی رب تھا، اللہ کی قسم ہے توحید والے کے گلے سے خون بعد میں ٹپکا ہے اور پورا معاشرہ مسلمان پہلے ہوا ہے۔ توحید والے جب بھی جان دیتے ہیں پیچھے توحید کے سبق زندہ ہوتے ہیں، پیچھے کمزوریاں رفع ہوتی ہیں، حوصلہ ملتا ہے، ولولہ ملتا ہے، اس لیے کہ توحید والا جب اپنی جان دیتا ہے پوری دنیا ایک مرتبہ ہل کر رہ جاتی ہے۔ اٹھاؤ تاریخ کے صفحات کو، ایک علامہ سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، یہ شیخ عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب کا پوتا ہے، توحید کے لیے جنہوں نے جانیں قربان کی۔ یہ تو بڑا لمبا سبق ہے اور یہ یاد کرنے والا سبق ہے، یہ ہمت دینے والا سبق ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پہلے ہو جو کسی توحید والے کے پیٹ پر بیٹھ کر اس کو قتل کرتا ہے؟ اگر قرآن مجید کے اس شہید کو یاد کرو جس نے کہا تھا تمہیں کیا ہوا ہے، ما لی لا اعبد الذی فطرنی، کیا مسئلہ تم کو، کیوں نبیوں کی بات نہیں مانتے، کیوں ان کی بات نہیں مانتے جو تم سے کوئی تقاضا کرتے ہی نہیں، کیوں ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے؟ اور اپنے بارے میں کہتا ہے انی اذا لفی ضلال مبین، میں اس سے پہلے گمراہی پہ تھا، مجھے اللہ نے توحید کی سمجھ عطا کر دی۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میری بات سنو، میں اب اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور یہ اس کمزور کے سینے پہ چڑھ بیٹھے، یہ اس کے پیٹ پہ چڑھ کے ناچتے رہے اور اس کا پیٹ پھاڑ دیا، لیکن ادھر پیٹ پھٹا، ادھر جان نکلی، ادھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس سے کہا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہمارے بھائی شاہد منچ کو جب تم نے گولی ماری ہوگی اور اس نے اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کیا ہوگا، اسی وقت آسمان سے فیصلے ہوئے ہوں گے کہ چلو اس دنیا سے تمہاری اذیتیں ختم ہوئی۔ کیونکہ ہم نے قرآن سے یہی سبق سیکھا کہ توحید والا ابھی دنیا میں ہوتا ہے کہ آسمان والا اسے اس کا گھر دکھا دیتا ہے۔ سینے پہ کیل ٹھوکے جا رہے تھے، سینے پہ۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، تمہاری طرح طاغی، تم بھی کسی ٹی ایل پی کے پیچھے چھپنے والے، تم بھی کسی دہشت گرد گروپ کے پیچھے چھپنے والے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی بات کی یہ دنیا کیا ہے، اس کی زندگانی کیا ہے۔ توحید والے خوشی خوشی سے اپنی اس مختصر سی دنیا کو اپنے رب کے حقوق کے لیے قربان کرنے کو کشاں کشاں تیار رہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تم ایک ایک کو چن چن کے مار دو، مارنے کی طاقت رکھو، اپنی کثرت کے زوم میں سب کو مٹا ڈالنے کا عزم کر لو، ہمیں یقین ہے ہم تم سے مٹیں گے، تم ہمیں مٹا سکو گے، ہمارا تذکرہ ختم کر سکو گے۔ سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، اس کو توحید کی پاداش میں 33 سال کا نوجوان، اسی قریب کے زمانے میں سعودیوں کی حکومت قائم ہو چکی اور ان پر ترکوں نے حکمرانی کرنے کے جو خواب دیکھے تھے وہ ملیا میٹ ہو گئے، باطل عقائد کو چیلنج کیا گیا۔ اور یہ آدمی سب سے بڑی رکاوٹ کہ 33 سالوں کے اندر اس کی سینکڑوں کتابیں، 33 سال کی عمر میں اتنا کام کرنے والا آدمی، ایسا بڑا عالم، اللہ اکبر، اور مجاہد۔ اس کو مارنے کے لیے انہوں نے ساز باز کی مصریوں کے ساتھ، مصریوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا، اس کو گھیر لیا، بالآخر اس وعدے پر کہا کہ تم اگر ہتھیار ڈال دو اپنے ساتھیوں سمیت تو چھوڑ دیں گے۔ ساتھیوں نے ہتھیار ڈالے
جب پتا چلا سب سے بڑا لیڈر اور سب سے بڑا جو ان کا سربراہ ہے، عالم ہے، یہ محمد بن عبد الوہاب کا پوتا سلیمان ہے، اس کو پکڑا، لوگوں کے سامنے اس کا سر اتار دیا، زندہ کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد آنکھیں نکالی گئیں، ذبح کرنے کے بعد جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، انگلیاں کاٹی گئیں، ہاتھ کاٹے گئے، وجود کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کے کچھ ٹکڑے اس کے والد یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ کے سامنے جو نابینا ہو چکے تھے ان کے سامنے پیش کیا اور کہا دیکھو ہم نے تمہارے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ جو اس باپ نے کہا تھا، اس نے کہا تم نے جسم کے ٹکڑے کیے ہیں، عقیدے کے نہیں، تم نے جسم کو مارا ہے، عقیدے کو نہیں۔ اس توحید کے لیے یہ مثال پہلی نہیں ہے نہ آخری ہو سکتی ہے۔ توحید کیا ہے؟ جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ کہا تھا ام سلمہ سے، ابو سلمہ کو، دونوں جا رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے، محمد رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، خاندان والے آئے، انہوں نے کہا ابو سلمہ تم جاتے ہو، تم جاؤ، ہم اپنی نسل کو نہیں جانے دیں گے۔ بیٹا چھین لیا، بیٹا چھین لیا، سسرال والے آ گئے، اگر تم اپنی نسل کو نہیں جانے دیتے ابو سلمہ تم جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ بیٹی یعنی ام سلمہ کو بھی روک لیا، زبردستی تشدد کیا۔ اللہ اکبر، ام سلمہ نے کتنا دکھ سہا، کتنی تکلیف برداشت کی، لیکن ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کبھی ان کے کہنے پر کمپرومائز کر کے یہ سوچا بھی ہو کہ میں محمد کے دین سے واپس آ جاتی ہوں۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ توحید ہے جس کے لیے ایک کمزور عورت کو 2 اونٹوں سے باندھ کر سوال کیا جاتا ہے، بتلاؤ اب بھی واپس آتی ہو؟ ہم نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں۔ فما قدر اللہ کا قدر، ہم نے اس توحید کے حق کو اس طرح سے شاید لیا ہی نہیں، لیکن اب بھی انشاءاللہ مثالیں موجود ہیں۔ 2 ٹکڑے کر دیا، ہوتا ہے کوئی خوشی سے قربان؟ ہاں، خوشی سے قربان ہونے والے ہیں، رہے ہیں۔ کس بات پر؟ اللہ کی توحید پر، اللہ کی توحید پر۔ 1 2 4 مثالیں نہیں، پوری تاریخ انسانی میں کسی اور عقیدے کے لیے اتنے شہید نہیں ہیں جتنے توحید کے لیے شہید ہوئے۔ اس حدیث پر، اس کی اسناد پر کچھ کلام ہے، لیکن معروف واقعہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے موقوفاً روایت ہے کہ لوگ ایک بستی سے گزر رہے تھے، اس بستی میں ایک بت کی عبادت کی جاتی ہے اور کسی گزرنے والے کو گزرنے نہیں دیا جاتا جب تک کہ اس پر کوئی چڑھاوا نہ چڑھائے۔ یاد کرو تم بھی ایسے ہی ہو، ابھی تو ہمیں وہ زمانہ بھولا نہیں، ابھی تو بڑا قریب سے وہ وقت گزرا ہے جب تم نے اہل حدیثوں کو اٹھا اٹھا کر مسجدوں سے پھینکا، دھکے دیے، مسجدیں دھوئیں، ناپاک ہونے کے دعوے کیے، قتل کو واجب کہا، کچھ خود بدلے تھے، لیکن پھر ایک شخص تم میں اٹھا، اس نے تم میں پھر وہی نفرت بھر دی جو پہلے سے بھری ہوئی تھی۔ پھر تمہیں قاتل بنانے کے ایجنڈے پر لوگوں نے کام کیا، تم نے غور ہی نہیں کیا کس بات پر لوگوں کو مار رہا ہوں، کس بات پر فتوے لگا رہا ہوں، کس بات پر؟ اللہ کی توحید کے لیے۔ کوئی شخص یہ کہے، اور کیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے۔ وہ ایک جملہ جو کہتے ہوئے آئے، ہم آج تم سے کہتے ہیں، حکومت پاکستان سے کہتے ہیں، پاکستان کے مقتدر اداروں سے کہتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگوں کو اس بات پہ مارو گے کہ وہ کہیں ہمارا رب اللہ ہے؟
اس بات پر قتل کرو گے تو آؤ تم تھک جاؤ گے مارتے مارتے، لیکن ہم کہنا بند نہیں کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب ہو نہیں سکتا، کہ اللہ کے سوا کوئی اور داتا ہو نہیں سکتا، کہ اللہ کے سوا کوئی اور غوث ہو نہیں سکتا، کہ اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ہو نہیں سکتا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو علم ہو نہیں سکتا۔ ہم یہ کہتے کہتے نہیں تھکیں گے، تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ وہ توحید ہے۔ ابھی آپ نے قربانی، اور اس دن ظالموں اس دن مارا تم نے جس دن توحید کا سب سے بڑا سبق ہوا کہ باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حق پر قربان کرتا ہوا دکھائی دیتا، وہی باپ جو اللہ کے حق کو اجاگر کرنے کے لیے کھلی آنکھوں سے ہوش و حواس میں اپنی خواہش کے ساتھ کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں میری توحید گوارا نہیں اور تم مجھے جلانا چاہتے ہو تو جلا دو، میں جلنے کو بھی تیار ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اور یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ جب کثرت کا پیمانہ ماپ کر ظالموں کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور تمہیں قتل کے سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں کہ کوئی بات نہیں ان کی تعداد زیادہ، اس بار یہ نہیں چلے گا، اس بار یہ نہیں چلے گا۔ آج تک کی مہلت تھی، اگر تم آج بھی مجرم پیش نہیں کرتے اور ان کا چالان نہیں کرتے اور ان کو قرار واقعی سزا نہیں ملتی تو پھر یاد رہے ہم کسی حکومت کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم حکومت کے خلاف بھی سراپا احتجاج ہوں گے، اداروں کے خلاف بھی سراپا احتجاج ہوں گے کہ کسی توحید والے کا خون اب یہاں رائے گا۔ اور یہ تو ریاست ہی وہ ہے، اس ریاست کے ماتھے پر کسی غوث کا نام نہیں لکھا ہوا، اس ریاست کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کی پیشانی پر توحید چسپاں ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ کسی نام نہاد داتا کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے یا توحید کے لیے آئے تھے؟ لیکن کیا کریں، ان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں جس توحید کی ایک پرچی اتنی قیمتی ہو سکتی ہے، ایک پرچی۔ یاد کریں اس حدیث بطاقہ کو، 99 دفتر گناہوں کے، اور یہ واقعہ، یہ بات سنانے والے تمثیلی انداز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نامہ اعمال میں اور کوئی نیکی نہیں، صرف ایک پرچی نکلی ہے۔ اور یہ آدمی خود سوچے گا کہ اس ایک پرچی سے کیا بنے گا، اتنے گناہ ہیں جن کا شمار ہی نہیں۔ توحید اتنی قیمتی اور اتنی بھاری ہے، اتنی وزنی ہے کہ ایک کلمہ توحید اس کے نیکیوں کے اعمال میں رکھا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے 99 دفتر گناہوں کے ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے کوئی وزن ہے ہی نہیں ہے۔ اور جس توحید کی پرچی اتنی قیمتی وزنی ہے، اس توحید میں گولیاں کتنی مہنگی اور کتنی وزنی ثابت ہوں، اس توحید میں لگنے والے خنجر، اس توحید کی پاداش میں کٹے ہوئے اعضاء وہ کتنے قیمتی اور مہنگے ہوں گے، اور ان کا کیا وزن ہوگا۔ تمہیں تو یہ سودا سمجھ ہی نہیں آ سکا ہے۔ اور ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی جب خوارج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے تو ایک نجومی آیا اور اس نے کہا آج نہ نکلو، فلاں ستارہ اقرب میں ہے، فلاں چال چل گیا ہے، آج تمہارے لیے اچھا دن نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے تو شاید میں کسی وجہ سے رک جاتا، اب تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نکلوں گا کہ مجھے اللہ کی توحید پر اعتبار ہے، مجھے اللہ پر اعتماد ہے۔ اللہ پر اعتماد ہو، کیوں پاکستان میں کسی چرچ کو بننے سے نہیں روکا جاتا؟ حتیٰ کہ آئینی طور پر قادیانیوں پر پابندی ہے کہ وہ کوئی عبادت خانہ نہیں بنا سکتے،
وہ بھی عبادت خانے بناتے ہیں، ان کو بھی کوئی نہیں روکتا ہے۔ روکا جاتا ہے تو ایک مسجد کو، صرف ایک مسلک کی مسجد کو۔ چرچ بنے کوئی مسئلہ نہیں، امام بارگاہ بنے کوئی مسئلہ نہیں، قادیانیوں کا معبد خانہ بنے کوئی مسئلہ، ہندوؤں کا مندر بنا بنا کے حکومت نے دیے، میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے، ہمارے پیسوں سے مندر بنا کے دیے، بت رکھوائے، مورتیاں بنوائی، لیکن اہل التوحید کی مسجد بنے تو پورے علاقے کو مسئلہ، توحید والوں کی مسجد بنے تو تمام مسالک کو مسئلہ۔ ہم پوچھتے ہیں سبب کیا ہے؟ ہم تم سے زیادہ لا ابائیڈنگ، ہم تم سے زیادہ قانون ماننے والے، ہم نے آج تک کبھی بغاوت نہیں کی پاکستان کے خلاف، کبھی کسی ادارے کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ ہمارا کوئی طبقہ ایسا نہیں جس کو ریاست نے جو چاہا ویسا نہ کر دیا۔ ہم اعتراض بھی کرتے ہیں کچھ، یہ ہمارے بھائی جماعت الدعوہ والے، ان کے پاس اسلحہ کم تھا، آپ نے ان کو پیچھے ہٹایا، وہ ہٹ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے کوئی گروہ کھڑا ہو کر ریاست کے خلاف نہیں لڑا۔ تم لڑتے ہو سب، تم جتنے بھی مسالک والے ہو سب لڑے ہو۔ ہم نے کبھی پاکستان کے خلاف اس کی فضاؤں کو خراب نہیں کیا، لیکن ہم پاکستان کے مقتدر اداروں سے اب یہ پوچھنا ضرور چاہتے ہیں کہ آخر ہمارے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بھی اپنے ہاتھوں میں بندوقیں لے کر خود اپنے حقوق کا تحفظ کر لیں، ہم ایسا نہیں چاہتے۔ آپ بھی موقع دیتے ہیں، ان قاتلوں کو گرفتار کرو، ان کو پکڑو، عبرتناک سزا دو، ان پر دہشت گردی کے پرچے درج کرو، اور ان کو لوگوں کے سامنے لٹکاؤ کہ ایک مسلمان کی جان کی قیمت اور مسلمان کی حرمت کی جان کی قیمت نہیں، اس کے چہرے کی حرمت اتنی ہے کہ بیت اللہ کا غلاف بھی اس کے بعد آتا ہے۔ اس کی جان کی کیا قیمت؟ ایک شخص کو مارنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے پوری انسانیت کا قتل، اور وہ انسان ہندو نہ ہو، عیسائی نہ ہو، یہودی نہ ہو، سکھ نہ ہو، وہ انسان وہ ہو جو یہ اعلان کرتا ہو لا الہ لا الہ، جو یہ اعلان کرتا ہو اللہ کے سوا کسی کے نام کی قربانی جائز نہیں، تو قتل کرنے سے جائز ہو جائے گی؟ یا کتنے مولوی مارو گے؟ ہمارا تو چھوٹا سا 10 سال کا بچہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ہم نے سکھا دیا، اس سے پوچھ کے دیکھو کہ غیر اللہ کے نام کی قربانی ہوتی ہے، وہ بھی وہی فتویٰ جڑے گا تم پر جو اللہ کے رسول نے جڑا ہے، وہ بھی وہی کہے گا جو اللہ کے پاک پیغمبر بتلا گئے، سکھا گئے کہ اللہ کے سوا کسی کے نام کی قربانی ہوتی ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص یہ بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے کچھ اور پڑھ لے، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھی کسی اور کو راضی کرنے کے لیے قربان کرے، نہیں ہوگی، تمہارے کہنے سے تو حلال نہیں ہوگی۔ آئیے، ہماری مشکلیں ہیں اور ان مشکلوں کو ٹالنے والا بھی کون ہے؟ زور سے بولو، اللہ کے سوا کوئی اور؟ تم اپنی چالیں چلو، ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی کی بات سن لے، اسی پر ہم ختم کر دیتے ہیں۔ عرب کے ایک قبیلے کی ایک سیافام لونڈی، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا، انہی کے ساتھ رہتی، قبیلے کے کام کاج کرتی۔ ایک دن قبیلے کی ایک دلہن نہانے کے لیے نکلی، اس نے اپنا لباس اور اپنا زیور اتار کر رکھا، وہ ہار ایک چیل جھپٹ کر لے گئی۔ قبیلے والوں نے الزام اس پر لگا دیا، حتیٰ کہ اس کی تلاشی برہنہ کر کے لی گئی، اور جب اس کی تلاشی برہنہ کر کے لی جا رہی تھی تو اس نے شکوہ اپنے رب سے کر دیا کہ اللہ یہ وقت آیا، میں کمزور، اور مجھے لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے انہوں نے مجھ پر الزام لگایا۔ اتنے میں وہ چیل واپس آئی اور وہ ہار گرا کر چلی گئی۔
اللہ اکبر۔ ہم نے اس رب کو مانا ہے جو ایک سیاہ فام لونڈی کی بھی سنتا ہے، تمہارے بڑوں کی طرح نہیں جن کے اوپر جا کے چیختے چلاتے ڈھول بجا بجا کے کہتے ہو کہ یہ سن لیتے ہیں پھر بھی سنتے، ہمارا تو سنتا ہے۔ ایک سیاہ فام کی لونڈی کی سننے والا، چیل کو حکم ہوا ہے واپس آ کے گرا گئی، اللہ اکبر۔ قبیلے والوں نے اس سے اب بڑی معذرت کی، لیکن اب اس نے کہا کہ نہیں، اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اسلام قبول کیا، مدینہ چلی آئی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہنے لگی، مسجد میں ڈیرا لگایا، اماں جی کے کام کاج کرنے لگی، اور جب کبھی اس کو کوئی سنتا کہ وہ اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر کن الفاظ کے ساتھ ادا کرتی، تو وہ کہہ رہی ہوتی، اللہ اس ہار کے گم ہونے والا دن تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا، جب تو نے مجھ سے فام آزاد کرتا ایک لونڈی کی سنی، اس دن معلوم ہوا، اس دن پتا چلا کہ تو کون ہے۔ ہم نے اس رب کو مانا ہے جو انشاءاللہ مظلوموں کا ساتھی ہے، ظالموں کا خود انتقام لینے والا، اور اس کے انتقام کے کیا کہیے، واللہ عزیز ذو انتقام۔ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم تمہاری طاقت کے سامنے ڈھیر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے ہمارے رب کے انتقام سے کوئی بچ سکتا۔ اس کی ایک بیٹی ہے شاہد منچ کی، اپنی زندگی میں وہ اپنی ایک بیٹی کو دین کے لیے وقف کر گیا، مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی، اس مدرسے کے لیے زمین وقف کر گیا۔ کیسا شاندار آدمی! ایسے افراد معاشروں کے لیے غنیمت ہوتے، لیکن اندھے معاشروں کے لوگ ایسے لوگوں کو اپنے ہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم ہے اگر سب لوگ بھی پلٹ جائیں تب بھی ہم انشاءاللہ اپنی جماعت کے اکابر علماء اور قائدین کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ان قاتلوں کو سزا دلوا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔